فاتحہ. بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا سار اللہ وابن سار والوتر الموتور. صلوات پڑھے محمد وعلی عزیزان محترم، زیارت وارثہ کے ان کلمات پر اس جعفریہ امام بارگاہ اٹلانٹا کی تیسری مجلس ہے، تھرڈ مجلس ہے کہ ہاؤ ٹو ویلکم اور امام آن 15 شعبان. یہ ہمارے لیے وی آر سو لکی کہ ہمارے لیے اتنا بڑی بلیسنگ ہے کہ ہم کو 15 شعبان مل رہی ہے انشاءاللہ. اللہ مومنین اور مومنات کو سلامت رکھے کہ یہ جو امپورٹنٹ ڈے ہے اس کیلنڈر ایئر کا، یہ ہمارے پاس ہے. اٹس ریئلی بگ بلیسنگ فرام آور امام کہ 15 شعبان جو موسٹ امپورٹنٹ ڈے ہے ہماری لائف کا اس سال کا، کہ ہم اس قابل ہوئے کہ ہم امام کی سالگرہ، امام کی یہ برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں. اور انشاءاللہ دنیا بھر میں بڑے گرینڈ سکیل پر سیلیبریٹ ہوتی ہے اور کرنا بھی چاہیے. ہم کو اپنے بچوں کو اس دن کے بارے میں امپورٹنٹ ہے کہ مسلسل نیگنگ، جس کو آپ بولتے ہیں نا، نیگ کریں ہم بچوں کو. دیکھو وہ دن آنے والا، دیکھو وہ دن آنا، ویٹ فار دیٹ ڈے، ویٹ فار دیٹ ڈے. یہ ان کے ذہن میں بٹھا دیں کہ 15 شعبان، اور بچوں کو گفٹ دیں، بچوں کو نیا لباس پہنائیں اس دن. کیوں؟ کہ ان کو پتہ چلے کہ اس لیے کہ ان کے لیے کوئی انکریجمنٹ ہوگا اس میں، کہ اگر آپ بچوں کو نئے ڈریس دلائیں گے اور یہ بولیں گے کہ ہم اس لیے تم کو یہ ڈریس دے رہے ہیں کہ آج ہمارے امام کی برتھ ڈے ہے، تو they'll wait for that day next year. ان کو یاد ہوگا کہ ہم کو ایک گفٹ ملنے والا ہے. تو یہ بچے جب آج بڑے ہوں گے تو پھر یہ اپنے بچوں کے ساتھ کریں گے، تو جنریشن بعد جنریشن یہ سلسلہ چلے گا. اس لیے کہ یہ سوچو کہ یہ جو شیعت ہم تک یہاں پہنچی نا، یہ بڑی آسانی سے نہیں پہنچی. یہاں آج اٹلانٹا میں ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے علی علی کرنا آسان ہے، بہت آسان ہے. اٹس ویری ایزی. آج جو ہم کر رہے ہیں نا ماشاءاللہ، یہ کسی کی قربانی ہے، کسی کا سیکریفائز ہے. ان لوگوں نے سیکریفائز کیا. ایون آپ کی کمیونٹی، مومن کمیونٹی کے بارے میں جب میں نے معلوم کیا تو جن لوگوں نے حاصل کیا سٹارٹنگ میں اسٹرگل کر کے شیعت کو اپنایا، تو ان کی وہ قربانی تھی آج جو 2-2.5 ہزار یہ مومن جمع ہو گئے. اگر وہ لوگ اس وقت نہیں آتے صراط مستقیم پہ تو ہم کہیں اور رہتے. تو یہ ان کا سیکریفائز ہے. تو ان کی وہ محنت کو ہم رائے گاہ جانے نہیں دینا، ویسٹ جانے نہیں دینا. ہمارا اوپر فرض ہے، یہ مسٹ ہے، یہ لازم ہے. ہم کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر آج ہم یہ بچوں کو دین نہیں بتاتے، امام کے بارے میں نہیں بتاتے، تو کل یہ بچے اگر دین سے ہٹ جائیں، امام سے ہٹ جائیں، تو وی آر ریسپانسبل فار دیٹ. ایسی ریسپانسبلٹی ہوگی یہ کہ پھر انسان کچھ کر ہی نہیں سکتا. اور یہی چیز آپ کو کام آنے والی ہے. ہم یہ مت سمجھیں کہ ہم کو ہمیشہ یہاں رہنا ہے. وی ڈونٹ نو کہ کب ختم ہونے والے، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کتنے ہزاروں کیسز ہیں، ہزاروں واقعات ہیں کہ اٹھے صبح میں اور شام تک ختم ہو گئے. کئی ایسے کیسز. 3-4 سال پہلے شاید بامبے کا میں نے قصہ پہلے اس سے پہلے بتایا تھا. جب میں محرم پڑھنے گیا 29 کو رضوی کالج میں، تو مجھے بتایا گیا کہ بینڈرا میں ایک خاتون تھی، کھوجے لوگ تھے، بڑی پائس لیڈی تھی، بڑی پائس لیڈی تھی. اس نے ممبر سجایا گھر میں 29 کو، سجایا ممبر گھر میں، صوفے پہ بیٹھی ختم ہو گئی. مطلب
فریکشن آف سیکنڈ میں ختم ہو گیا، پورا زندگی ختم ہو گئی، لائف ختم ہو گئی، 60-70 ایئرس کی لائف ایک سیکنڈ میں ختم ہو گئی، کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ اسی لیے مولا سے جب پوچھا گیا تھا کہ مولا علی سے کہ اللہ نے ٹائم کیوں نہیں بتا دیا کہ کون کب جائے گا، میں اپنے ٹاپک پہ ہوں، کون کب جائے گا؟ اگر ہم کو یہ بتا دیتا کہ عابد بلرامی 60 ایئرس میں مریں گے، ابھی 15 سال ہے، سمجھ رہے؟ 60 ایئرس میں عابد بلرامی جائیں گے، میں اس لیے اپنا نام لے رہا ہوں، کسی اور کا نام لوں گا تو کہیں گے بابا ہم ہی ملے۔ خوف ڈر تو ہمارے اوپر اتنا ہے کہ کبھی ڈرو مت موت سے۔ مولا علی کہتے ہیں کہ تم موت کو سینے سے لگا کے چلو، صبح شام 24 آور سوچو، رات میں جب نرم بستر پہ جا کے لیٹو نا، سوچو یار اگر صبح نہیں اٹھیں گے تو کیا ہوگا۔ ایسے ہزاروں کیسز ہیں، سوئے بڑے آرام کے ساتھ، صبح میں پتا چلا چلے گئے، اور ایسے کہہ کے پھر واپس ہی نہیں آئیں گے۔ تو مولا سے پوچھا مولا اگر ڈیٹ معلوم ہو جاتی تو کتنا اچھا نہیں تھا، یہ آدمی 60، اس پہ 70، یہ 80، یہ 40۔ تو مولا نے مسکرا کے کہا سنو، اس نے جو نہیں بتایا اس میں اس کی رحمت ہے۔ کیوں؟ آج ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کب مرنے والے ہیں، اس کے بعد ہمارے یہاں یہ غفلت ہے، ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کب جانے والے، اس کے بعد ہمارا یہ عالم اگنورنس ہے کہ ہم فکر ہی نہیں کرتے، بالکل ہم کو فکر نہیں ہے۔ فکر کرنا ہے بابا، فکر کرنا ہے، یہ مت سمجھو کہ یو آر ینگ، ینگ تو اللہ آپ کو سلامت رکھے، بٹ یو ڈونٹ نو کب کیا ہونے والا ہے۔ تو وہاں جو کام آئے گا وہ امام زمانہ ہی بچائیں گے، اور کوئی بچانے والا نہیں۔ ہمارے نماز، ہمارے روزے، ہمارے حج، ہمارا زکوٰۃ وہ اس قابل نہیں ہے۔ پتہ نہیں کتنی ہپوکریسی اس پیسے میں ہے، کتنی ہپوکریسی ہماری نمازوں میں ہے۔ میں پہلی صف میں اس لیے کھڑے رہتا ہوں کہ پوری میری جماعت مجھے کہے کہ یار کتنا نمازی ہے یہ۔ اسی لیے میں کہہ آتا ہوں مسجد کو کہ لوگ کہتے ہیں یار بڑا ڈونیشن دیتا ہوں، ڈونر ہوں، سب سے بڑا، لوگ کہیں گے یار اس سے بڑا ڈونر تو کوئی ہے ہی نہیں، لیکن کتنی ہپوکریسی نہیں معلوم۔ ایک لمحہ بھی اگر ایسی گزر جائے نا دوستو، پورے اعمال ایک طرف ہو جائیں گے، پورے اعمال ایک طرف ہو جائیں گے۔ جب ہمارا اعمال نامہ کھلے گا تو پتہ چلے گا اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ بندہ پکار کے کہے گا پروردگار میں نے اتنا ڈونیشن دیا تھا، میں نے اتنی نمازیں پڑھی تھی، میں نے اتنے پیسے دیے تھے امام بارگاہوں میں، مسجدوں میں، میرے اکاؤنٹ میں کچھ ہے ہی نہیں، مائنس سے اکاؤنٹ۔ آواز آئے گی تو جس کے لیے دیا تھا اس سے جا کے اجر مانگنا، میرے پاس کیوں آیا ہے؟ سنے تو لوگوں کے لیے کیا تھا نا کہ تیرا معاشرے میں، سوسائٹی میں نام ہو جائے۔ تو پتہ نہیں کہ یہ سب چیز کو جو بچائے گا نا وہ تمہارا امام بچائے گا۔ ہماری عبادتیں کچھ نہیں ہے، وہ راضی ہوگا تو سب قبول ہے، وہ اگر راضی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دوستو آپ جو 15 شعبان آ رہی ہے نا، اس کی امپورٹنس کو دیکھیں کہ اس رات میں لینا کیا ہے۔ آنے سے پہلے جب مسجد میں آپ یہاں آئے اعمال کے لیے تو غسل کر کے ضرور آئے، غسل بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں اس کا کرم اس رات کا۔ معصوم کہتے ہیں کہ جب تم پانی ڈالتے ہو سر کے اوپر، تم پانی نہیں ڈال رہے ہو، شاور نہیں لے رہے ہو، سر سے بال سے جب تم شاور میں جاتے ہو پانی ڈالتے ہو، لیڈی، عورت، مرد، لڑکی، لڑکا سب، واجب غسل نہیں ہے، لیکن واجب غسل کی طرح نیت کرے کہ میں غسل کرتا ہوں نیمہ شعبان کا، ولادت امام کا، ان کی خوشی میں، قربتاً اللہ۔ جب معصوم کہتے ہیں تم پانی ڈالو گے نا سر پہ، تم یہ شاور کے نیچے پانی نہیں ڈال رہے ہو بلکہ اپنے پورے گناہ کو دھو دے رہے ہو، پورے گناہ تمہارے صاف ہو جائے۔ ایک چیز یاد رکھے، گناہ کرنا آسان ہے، معاف کرانا مشکل ہے۔ It's very easy، گناہ ایک سیکنڈ میں ہو جاتا، اور آج کل تو بڑا آسان ہے، جہاں چاہے جیسے وقت جہاں بیٹھے چاہے گناہ کر سکتے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں مشکل تھا، ڈیفیکلٹ تھا، لوگ ایک پرٹیکولر پلیس پہ جا کے گناہ کرتے تھے، لیکن آج کل تو بالکل آسان ہے، ایک سیکنڈ میں گناہ ہو جاتا۔ اور وہ رات جو ہے نا نیمہ شعبان کی، یہ مردوں کی رات نہیں ہے، ہمارے پاس مردوں کی رات ہے مردوں کی رات، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ رات سے مردوں کے مردے سال میں ایک دفعہ آتے، نو، سال میں ایک دفعہ نہیں آتے۔ کہتے لوگ یہاں مردوں کی عید ہے، مرحومین کی عید ہے، وہ ایک رات 365 ڈیز میں نیمہ شعبان یعنی 15 شعبان کی رات ایک رات نہیں ہے مردوں کی عید۔ آپ چاہیں تو ایوری ڈے ان کو عید کر سکتے ہیں، آپ کچھ گفٹ ہے ان کی عید ہو گئی،
کوئی تحفہ بھیجے ان کی عید ہو گئی. جو سورہ فاتحہ جو عمل کریں گے وہ عید ہوگی. اس دن کم از کم ایک دن آپ جائیں قبرستان میں جائے. اب یہ میں منع نہیں کر رہا, لیکن باہر جا کے اس کے اوپر کینڈلز لگانا, لائٹ لگانا, میں منع کسی کو نہیں کر رہا, لیکن یہ سوچو کہ اوپر لائٹ لگانے سے بہتر کوئی کام ایسا کرو کہ اندر روشنی ہو جائے. کام کوئی ایسا کرو اس دن 15 شعبان کو کہ اندر جو ہے نا, جو اندھیرا ہے نا, ڈارکنس ہے, ایسا اندھیرا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اتنی وحشت ہے, اتنا فیئر ہے اس اندر کہ پہلی رات کی نماز کا نام ہی وحشت خبر ہے, اور کوئی نام نیت نہیں ہے, وحشت خبر. چھٹے امام کہتے ہیں کہ اتنی وحشت ہوتی ہے نا, اتنا فیئر ہے نا, تو کہ تم اندازہ نہیں. وہ 15 شعبان کی رات ہمارے مردوں کی بھی ہے, لیکن وہ اصل جو امپورٹنٹ ہے اس رات کی, وہ بیکاز حجت خدا زمین پہ آیا. ان کے صدقے میں سب ہے, اور کچھ نہیں ہے, ان کے صدقے میں. تو کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ابراہیم سے امام سے ملاقات ہوئی, ابراہیم اور امام سے ملاقات ہوئی. پلیز غور سے سنیں, کل بات یہاں تک پہنچی تھی. امام نے اس کو قریب بلا کے وہاں پہ ہاتھ رکھا اس کے زخم کے اوپر, جب اس کو سرجری کرنا تھا. ہاتھ رکھ کے امام نے کیا کہا, پلیز غور سے سنیں. رکھ کے امام نے کیا کہا کہ ابراہیم شکر کر, اللہ نے تجھے شفا دے دی. یہ کہہ کر ہاتھ کو ہٹا لیا. جو رائٹ سائڈ پہ تھا اس نے کہا کہ ابراہیم تیرے سامنے تیرا امام ہے. ابراہیم آگے بڑھ کے اپنے سر کو امام کے پیروں پہ رکھتا ہے. یہاں پہ میں بات روکا تھا. امام نے اس کو سر سے اٹھایا, اب سنیں, اٹھا کے سینے سے لگایا. سینے سے لگا کر کہا کہ ابراہیم تو واپس جا, اور جب تو واپس جائے گا ہلے میں, بغداد میں جائے گا, تو بغداد میں سب وہاں کا جو حاکم ہے اس کو سب کو پتا چلے گا. سب لوگ تیرے پاس آئیں گے اور تیرے زخم کو دیکھیں گے. جو وہاں کا کنگ ہے اس وقت کا, وہ تجھے پیسے دے گا, اس سے پیسے نہیں لینا, بلکہ میرا بیٹا ہے ابنی کہا ہلے میں, اس کے پاس جانا, وہ تجھے پیسے دے گا. آپ نے سنا یہاں تک. پہلا میسج امام نے کیا کہا, امام نے کیا, پلیز غور سے سنیں. امام نے کیا کیا, ہاتھ رکھ کے اس کو شفا دی. ہاتھ ہٹا کے کیا کہا, شکر کر اللہ نے تجھے شفا دی. امام کو کہنا کیا چاہیے تھا, امام کو کہنا کیا چاہیے تھا کہ میں نے تجھے شفا دی. عزیزو ایک بات غور کیا آپ نے یہاں پہ, جس کو میں زیب دیتا ہے وہ میں نہیں کہتا. امام کو میں زیب دیتا ہے, امام کے علاوہ کسی کو نہیں دیتا, یا اللہ کو یا امام کو. اس لیے کہ مولا علی کا جملہ ہے, ہر فخر مجھے زیب دیتا ہے. امام چاہتے تو وہ کہہ سکتے تھے کہ میں نے دیا, ہی ڈیزرو, ان کو اچھا بھی لگتا ہے ان کے منہ سے, لیکن امام نے نہیں کہا. امام نے کیا کہا, اللہ نے دی. اور ہم کیا کہتے ہیں, میں کیا کروں, میرا گھر, میری گاڑی, میرا زیور, میرے ڈائمنڈز. شادیوں میں ڈائمنڈز, دیکھیں اسلام منع نہیں کر رہا, میری آواز میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں, بہترین آپ ڈائمنڈ سر سے لے کے ٹو تک ڈائمنڈز میں آ جائیں آپ. اسلام منع نہیں کرتا, لیکن یہاں پہننے سے بہتر یہ ہے, اس ڈائمنڈز کی ویلیو یہاں نہیں ہے. اس ڈائمنڈز کی مارکیٹ اوپن ہوگی 15 شعبان کی جو مردوں کی عید ہے, وہاں اوپن ہوگی. مرنے کے بعد بازار لگے گا, فرشتے بازار لگائیں گے, پوچھیں گے, پورے لوگ جائیں گے خرید رہے, فرشتے پوچھیں گے کہ خریدو, وہ جا کے مردہ کہے گا کہ میں اٹلانٹا میں ملینر تھا, امریکہ میں میرا 3000 آدمی میرے پاس کام کرتے تھے, کئی ملین ڈالر بینک میں چھوڑ کے آیا, ڈالرز لے کر آیا ہوں. وہ بولیں گے بابا یہاں کی کرنسی لاؤ, ڈالرز یہاں نہیں چلتے. وہاں کی مارکیٹ میں ڈالر نہیں چلتا, انڈین روپی نہیں چلتا, نہ پاؤنڈ چلتا, نہ یورو چلتا. وہاں کی مارکیٹ میں رات کی تاریکی میں اٹھ کے عبادت کرنا وہ چلتا ہے. یتیموں کا حق ہے, غریبوں کی مدد ہے. ڈائمنڈ ضرور پہنو, لیکن یہ مت بولو کہ میرے ڈائمنڈ, میرا زیور. یہاں تک کہا میرا حسن, میری بیوٹی. ارے بابا بیوٹی جو آج تم کو ملی ہے نا,
ایک لمحے میں ختم بھی ہو جائے گی، ایک لمحے میں بیوٹی ختم بھی ہو سکتی ہے. ہمارے پاس بات یہاں 1 منٹ روکتا ہوں، روک کے یہ یوتھ میرے سامنے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ جو تصور ہے نا، یہ کرسچینٹی اور یہودیز کا تصور ہے کہ کزن سے شادی نہیں کرنا. یہ نہیں ہے ہمارے اسلام میں. یہ میری بہن ہے. ارے بابا تمہاری بہن کہاں سے آئی؟ تمہارے کہنے سے بہن نہیں ہوتی. یہ دیکھو اسلام کیا کہہ رہا ہے، تمہارا امام کیا کہہ رہا ہے. میری کزن ہے، میں اسے میرا بھائی کا بیٹا ہے، بہن کا بیٹا ہے، خالہ کا بیٹا ہے، ماموں کا بیٹا ہے، میں اس سے شادی نہیں کروں. آپ کو پتا ہے امریکہ میں یہ بڑی بیماری ڈیزیز ہے، یہ پورے امریکہ میں بہترین کزن ہے تمہاری. اسلام کہتا ہے، آپ کو معلوم عرب کا دستور کیا ہے؟ ابن ام پہلا حق چچا کے بیٹے کو ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے بی بی زینب بی بی ام کلثوم کے ہسبینڈز کون تھے؟ فرسٹ کزن، چچیرے بھائی، جعفر طیار کے دونوں بیٹے. جب مولا نے شہزادی زینب کی شادی اپنے فرسٹ کزن سے کی، آج اگر سائنس یہ کہتی ہے کہ ڈیزیز ہوں گے، بیماریاں ہوں گے، بچے معذور پیدا ہوں گے، یہ دنیا والوں کا ہے، اللہ کا کچھ اور ہے. سمجھے؟ یہ تصور نکال دو. سائنس کیا ہے بھائی؟ سائنس کو بنایا کس نے؟ یہ تو صدقہ امام جعفر صادق کا. چھٹے امام کا صدقہ ہے. فادر آف کیمسٹری کون تھا؟ مولا کا شاگرد تھا، ان کا صدقہ ہے سائنس. یہ تو افسوس کی بات ہماری ہے کہ باب المدینۃ العلم سے ہم وابستہ ہے، لیکن ہمارے پاس پورے ڈرائنگ رومز میں نہج البلاغہ لگی ہوئی رہتی ہے. اس لیے رکھتے ہیں ڈرائنگ رومز میں کہ کوئی اگر ہمارے گھر میں انٹر ہو تو اس کو پتا چلے اس کے پاس نہج البلاغہ بھی ہے، صحیفہ کاملہ بھی ہے. پڑھنا نہیں ہے. جب پورا اتنے دن رکھنا ہے کہ کبھی پانی نہ ہو تو اس میں وضو کر لیں. میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا سن رہے ہیں؟ تیمم کے لیے بہترین کتاب نہج البلاغہ ہے. نہیں پڑھنا تھوڑی ہم کو. اتنی گرد اوپر جم جائے کہ اس پہ آرام سے تیمم کر لو. صرف لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے نہج البلاغہ ان کے پاس ہے. رکھنے سے کیا ہوتا؟ لوگوں نے پڑھ کے کیسے کیسے فائدے اٹھائے. آپ کے پاس نہج البلاغہ، میں یوتھ سے کہہ رہا ہوں ڈیلی اگر ایک پیج لڑکی لڑکا انٹرنیٹ کے اوپر نہج البلاغہ ہے، جسٹ گو فار اٹ. ایک پیج پر جسٹ ریڈ 1 پیج ڈیلی. آپ کا ویژن بڑھ جائے گا، آپ کی نالج بڑھے گی. یو کین ٹاک، ہر چیز ہے اس میں. میری ٹاپک نہج البلاغہ نہیں، کبھی نہج البلاغہ کی خطبہ تک بتاؤں گا کہ مولا نے کیسی باتیں کی، کیا بتایا. ایک اوشن ہے، ایک اوشن ہے نہج البلاغہ، ایک اوشن ہے. اس میں سے آپ جا کر دیکھیں، صحیفہ کاملہ دیکھیں. اب بات یہاں روک کے بتاؤں، ایک صحیفہ کاملہ کیا چیز ہے. آیت اللہ امینی ہے غدیر. میں بھی اپنے ٹاپک پہ ہوں. آیت اللہ امینی ہے ایران میں، آج بھی وہ ماشاءاللہ زندہ، اللہ انہیں سلامت رکھے. الغدیر کتاب انہوں نے لکھی، ایکسٹرا آرڈنری بک ہے غدیر کے اوپر، مولا کی ولایت کے اوپر ایکسٹرا آرڈنری بک ہے ان کی، آیت اللہ امینی کی. ان کا ایک ڈیبیٹ ہوا تھا الازہر یونیورسٹی کے وائس چانسلر. الازہر یونیورسٹی جو کیرو کی سب سے بڑی مسلمانوں کی یونیورسٹی ہے، اس کے وائس چانسلر. وہ لیٹر میں نے کویت میں پڑھا تھا. ڈیبیٹ میں اس وائس چانسلر نے کہا تھا کہ آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ آپ کے پورے 12 امام، مولا علی سے لے کے زمانے کے امام تک سب معصوم ہیں. آپ کے پاس پروف کیا ہے کہ یہ معصوم ہے؟ یہ بھی ہم جیسے خاکی ہیں. رسول کی بات نہیں کی اس نے کہا مولا علی سے لے کے امام تک. یہ پروف کیا ہے آپ کے پاس کہ یہ معصوم ہے؟ تو آیت اللہ امینی نے کہا ٹھیک ہے، وہ اس کو تو ڈیبیٹ بعد میں کرتے ہیں، میں تم کو ایک کتاب دیتا ہوں، یہ کتاب پڑھ، صحیفہ کاملہ. وائس چانسلر نے صحیفہ کاملہ کیرو میں، عربی کی کتاب ہے، اس نے وہ کہتا ہے کہ میں عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا شروع کیا. پہلا پیج، دوسرا پیج، تیسرا، چوتھا. کہتا وقت گزرنے لگا، آدھی رات ہو گئی، میں سویا نہیں، نیند اڑ گئی میری. صبح تک پڑھا. دوسرے دن میں نے لیو لے لی، چھٹی لے لی، یونیورسٹی نہیں گیا. تھوڑی دیر ریسٹ کرتا ہوں، پھر پڑھتا ہوں. کہتا 24 آورس میں نے کتاب پڑھی. پڑھنے کے بعد اس نے ایک لیٹر لکھا، عربی میں لیٹر آیا، پھر وہ لیٹر فارسی سے پھر انگلش میں ٹرانسلیشن ہو کے ہمارے پاس کویت آیا تھا.
اس میں باقاعدہ اس کا سٹیمپ اور سائن ہے. اس نے آیت اللہ امینی سے کہا کہ اے شیخ یہ کتاب پڑھنے کے بعد اب آپ کو کوئی اور پروف دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دعا سوائے معصوم کی اور کوئی نہیں بتا سکتا. خاکی انسان کی طاقت نہیں ہے یہ دعا بتانے کی. جس کا نتیجہ یہ دوستوں آج ہمارے پاس جو دعائیں نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ اور دوسری جو دعائیں بچی ہوئی ہیں نا، بیکاز یہ مولا کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، ورنہ تو ختم ہی ہو جاتے. تو آپ کے پاس نہج البلاغہ صحیفہ کاملہ ہے، ایکسٹرا آرڈنری کتاب ہے. اس کے بعد ہم کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کہیں نہ جائیں. تو سب سے بڑا یہ چیک کرو کہ ہم کو اس دن کرنا کیا ہے. میں کو نکالو دوستوں. اگر لائف سے میں نکل جائے نا، بلیو می ہم سلمان اور میسم بنیں گے آج کے دور کے. سلمان کبھی میں نہیں کرتا تھا، ایمان کے 10 درجے پہ ہے. ارے اگر سلمان نہیں ہوتا تو ایمان کے درجے کیا پتہ نہیں چلتے. سلمان نہیں ہوتا تو دنیا کو معلوم نہیں ہوتا کہ ایمان کے درجے کتنے ہیں. وہ تو سلمان کا سلمان تھا جس نے بتایا کہ ایمان اس کیٹیگری تک پہنچ سکتا ہے. میسم تھا تو پہنچ سکتا ہے، ابوذر تھا تو پہنچ سکتا ہے، لیکن ایسے نہیں. تو ہم کو تو یہ دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے نا میں کو نکالو. میں اگر لائف میں رہے گا دوستو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاؤ گی. کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. میں اگر رہے گا میں یہ سب سے بڑا نقصان. اور یہ بھی جب پیسہ آتا ہے تو میں خود بخود آتا ہے، لیکن اس میں کو ختم کرو. ہمارا بہت بڑا ایک عالم تھا شیخ مرتضی انصاری، مشہور واقعہ ہے. ان کے زمانے میں شیخ مرتضی انصاری 100 سال پرانی بات ہے. ان کے زمانے میں ایک شیطان جو ریئل شیطان ہے نا، جو ہمارا کلوزسٹ فرینڈ ہے، سب سے کلوزسٹ فرینڈ آج کل کون ہے؟ مسٹر شیطان. اس کے علاوہ کیا ہے؟ کوئی ہے نہیں. آپ کا نہیں، میں ایک عام بات کر رہا. تو شیطان جو کلوزسٹ فرینڈ ہے وہ ایک عالم دین کے خواب میں آیا. ریئل شیطان جس نے آدم کو سجدے سے انکار کیا تھا، اس عالم دین نے اس شیطان کو خواب میں دیکھا. ہم روز آئینے میں دیکھتے ہیں، نہیں روز مرر میں نہیں دیکھتے. اس نے ریئل شیطان کو دیکھا کہ اس کے گلے میں بڑے بڑے موٹے موٹے رسے ہیں، جالی ہے، اور سب پکڑنے کے طریقے ہیں. تو اس نے کہا یار ہاؤ آر یو، تو بڑا پریشان معلوم ہوتا ہے. اس نے کہا ہاں یار میں بڑا پریشان ہوں. تو کہا کیوں پریشان ہے تو؟ شیطان کہہ رہا ہے وہ اس عالم دین سے خواب میں، کیوں پریشان ہے؟ بولا یار تمہارا جو شیخ ہے نا مرتضی انصاری، اس نے ناک میں دم کر دیا، میں نے پریشانی میں ڈال دیا. پوچھا شیخ مرتضی نے تجھے پریشانی میں ڈالا؟ کیسے ڈالا؟ کہا جب میں حملہ کرتا ہوں اس کے اوپر وہ بچ کے نکل جاتا، میرے ہر حملے کو توڑتا ہے. یہ مومن کی علامت ہے. روایتوں میں ہے کہ شیطان جو ہتھیار، جو انسٹرومنٹ شیطان آپ کے اوپر استعمال کر رہا ہے، آپ اسی کا ہتھیار لے کے اس پہ استعمال کر دیں. یہ مومن کی علامت ہے. اگر شیطان کہہ رہا ہے مثال کے طور پہ نماز مت پڑھو، شیطان کہہ رہا ہے مثال کے طور پہ اس کو کوئی ڈونیشن مت دو، شیطان کہہ رہا ہے مثال کے طور پہ اپنے آپ کو کہو کہ یار تم اتنے بڑے ہو، تو اسی کو بتاؤ کہ نہیں وہ بڑا ہے. تو اس طرح تو شیخ مرتضی کے بارے میں یہ ہے کہ جب وہ نماز پڑھانے جاتے تھے تو ان کے پیچھے 10,000 آدمی نماز پڑھتا تھا. بہت ہمیشہ ہمارے علماء میں 3 عالم ایسے، ایک علامہ ہلی کے بارے میں، ایک ہے شیخ مرتضی کے بارے میں، اور آغا خوئی کے بارے میں. آغا خوئی کے بارے میں بھی ہے کہ جب مسجد خضرہ نجف شام میں جب وہ نماز پڑھاتے تھے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. شیخ مرتضی کے بارے میں یہ ہے کہ جب نماز پڑھانے کے لیے گھر سے نکلتے تھے تو دل میں شیطان ڈالتا تھا یار تم 10 مثال کے طور پہ 10,000 آدمی کو لیڈ کرنے والے ہو. وہ رک جاتے تھے، رک کے کہتے تھے یہ میں نے کیا سوچا کہ میں تو نماز اللہ کے لیے پڑھنے جا رہا ہوں. رکتے استغفار کرتے پھر جاتے، کتاب لکھ رہے ہیں. شیطان ڈالتا تھا دل میں تو میری کتاب اتنی مشہور ہو جائے گی، تو اتنا فیمس ہو جائے گا. پین روک دیتے تھے. یہ میں کیا سوچ رہا ہوں. شیطان کہتے ہیں میں نے ہر حملہ استعمال کیا، لیکن ہر حملے کو وہ توڑتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں. تو اس جو خواب دیکھ رہا تھا عالم، اس نے کہا یار ٹھیک ہے شیخ مرتضی تو بہت بڑا عالم ہے، میں بھی تو مولوی ہوں، میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا میں اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتا تمہارے پیچھے، تم خود میرے پیچھے چل رہے ہو.
سمجھ رہے؟ ہم ہنس رہے خوش رہے ریئلی انجوائے کریں آپ، لیکن یہ بھی چیک کریں کہ ہم بھی تو ساتھ نہیں ہیں اس کے. دوسروں کے واقعات سن کے ہم بھی اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم کتنا اس کے راستے پہ چل رہے ہیں. وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. 15 شعبان تک ہم کو اس دور کا میسم بننا ہے. میں نے بڑی بات نہیں کی. دس از پاسبل. یہ پاسبل ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں تو نہیں ہے. آپ کو کیا معلوم کہ اٹلانٹا شہر میں ایک کوئی ایسی شخصیت ہے، ایک ایسی پرسنالٹی ہے کہ جو ظاہری طور پر زمانے کے امام کے حکم سے شہر کا کاروبار چلا رہی ہے. کوئی شہر، دنیا کی کوئی زمین، کوئی بستی ایسی نہیں ہے کہ جہاں امام کی ظاہری حکومت نہیں. جو چاند سورج نکل رہا، جو زمین چکر لگا رہی ہے، یہ سب صدقہ فاطمہ کے بیٹے کا. کئی ہزاروں واقعات ہیں. آغا خوئی کے زمانے کا، ابھی میں واقعے کو کمپلیٹ کروں گا. آغا خوئی کے زمانے میں آغا خوئی واقعے کو لکھتے. مسجد خضرا کے ممبر سے سید ابو القاسم الخوئی نے خود بیان کیا. ان کی بائیوگرافی چھپی ہے. وہ کتاب کا میں ریفرنس دے رہا ہوں آپ کو، کراچی سے چھپی ہے اردو میں، بائیوگرافی آف سوانح حیات سید ابو القاسم الخوئی. اس کا واقعہ 51 یا 52 کا واقعہ، 1952 کا. سید ابو القاسم الخوئی کہتے ہیں کہ وہ اپنے یہ واقعہ پڑھے تبریز کا، ایران کا. بچپنے میں آغا تبریز میں تھے، پھر وہاں سے نجف اشرف آ گئے. جو کہتے ہیں کہ تبریز کا جو ہمارا مدرسہ تھا، اسکول تھا، وہاں پہ میرا ایک دوست تھا اور وہاں پہ وہ تعلیم ایجوکیشن لے رہا تھا. 50s کی بات ہے. اس وقت اتنی دولت بھی نہیں تھی. پلیز غور سے سنیں کہ امام کیسے آپ کو چنتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس تبریز میں وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے. جو چھوٹا سا مدرسہ اسکول تھا، اس اسکول کا جو کیئر ٹیکر تھا، جیسا آپ کے پاس ایک کیئر ٹیکر ہے یہاں پہ، ہر اسکول میں کیئر ٹیکر رہتا ہے. تو اسٹوڈنٹس جو تھے وہ کیئر ٹیکر کو بڑا ستاتے تھے، مطلب اسلام کے فریم میں رہ کے ستاتے تھے، ٹیس کرتے تھے. بچے، ان کا دوست بھی اس میں تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دن ان کا دوست، تبریز کی سردی، ونٹر، ایران کا ونٹر، شدید ونٹر، اس ونٹر میں کہتے ہیں کہ اس کو رات میں آدھی رات کے بعد حاجت محسوس ہوئی ریسٹ روم جانے کے لیے. یہ بڑی سردی میں، ونٹر میں بلینکٹ کو ہٹا کر یہ اٹھا اپنی جگہ سے. چھوٹا سا مدرسہ، پرانا مدرسہ، تبریز چھوٹی سی جگہ. یہ کہتا ہے کہ وہ گراؤنڈ کو کراس کر کے ریسٹ روم کی طرف گیا. ریسٹ روم کے بالکل بازو جو ہے اس کیئر ٹیکر کا روم تھا جہاں وہ رہتا تھا. یہ کہتا ہے کہ جب میں جا رہا تھا، آغا خوئی کہتے ہیں جب وہ جا رہا تھا تو اس کو یہ فیل ہوا کہ اس کے روم میں کوئی ہے. کہتے ہیں کہ اسلام اس کو پرمٹ نہیں کرتا کہ بغیر پرمیشن کے آپ کسی کے روم میں دیکھیں. لیکن اس نے کہا لیٹ سائڈ، چلا گیا، اسٹوڈنٹ ہے. کہتے ہیں جو دروازے کی جو درار تھی اس میں سے اس نے دیکھا تو اس کا روم، اچھا اس زمانے میں اتنی لائٹ سسٹم بھی نہیں تھا وہاں پہ، چراغ کینڈلز بڑے بڑے لگتے تھے. کہتے ہیں کہ اس میں اس نے دیکھا کہ اس کا روم بالکل برائٹ ہے، روشن ہے، ایک روشنی ہے روم میں. کہاں سے آ رہی ہے پتہ نہیں چل رہا. کہتے ہیں کہ یہ دو زانو بیٹھا ہوا ہے، ایسا جیسے ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں. کس کے سامنے بیٹھا نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ بڑے ادب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. یہ پریشان ہو گیا. یہ ریسٹ روم جاتا ہے، ریسٹ روم سے واپس آتا ہے، آ کے اس کو ناک کرتا ہے. 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4. یہ واقعے سے آپ کو ٹوٹل میسج ملے گا کہ if we do something نا، ہم بھی امام سے قریب ہو سکتے ہیں. یہ بڑی بلیسنگ ہے دوستو، بڑی بلیسنگ ہے. اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں نے ناک کیا. 2-3 کچھ منٹ کے بعد یہ آنکھوں کو ملتا ہوا باہر آیا. اس نے سلام کر کے کہا یہ بتا تیرے کمرے میں کون ہے؟ اس نے کہا اب تو کوئی بھی نہیں ہے کمرے میں. اس نے کہا نہیں، کوئی تھا تیرے کمرے میں؟ اس نے کہا نہیں، میرے کمرے میں کوئی نہیں ہے. اس نے فورس کیا. آقا کہتے ہیں اس نے فورس کیا اور کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا کہ تو بات کر رہا تھا. تو اس نے مسکرا کے کہا ابھی کچھ دیر پہلے حجت خدا میرے کمرے میں تھا. اللہم صلی اللہ علیہ محمد. امام کے بعد باواز بلند صلوات پڑھ لے. اللہم صلی اللہ محمد علیہ محمد. اس نے کہا تیرے کمرے میں حجت خدا تھا؟ تو اس نے کہا کہ اس شہر کا کاروبار امام کے حکم سے میں چلاتا ہوں. یہ
اب یہ حدیث کو یہ روک کے علامہ مجلسی نے ایک حدیث لکھی. علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ امام کی ایک ٹوٹل کیبنٹ ہے، اس لیے کہ یہ کیبنٹ جو ہے نا 15 شعبان کو ریوائیو ہوتی ہے. تو میں اسی لیے 15 شعبان کی امپورٹنس میں یہ بتا رہا ہوں. یہ واقعہ مشہور واقعہ ہے کہ آپ کے جعفریہ سینٹر سے بھی کوئی جا سکتا. ہمارے کو خواہش ہونا چاہیے. دیکھیے آپ یہاں کے پریزیڈنٹ سے ملنے کی خواہش نہیں کرتے. آپ کہیں گے یار اگر ہے بھی تو بتاتے نہیں نا. اگر یہاں کا پریزیڈنٹ آپ کے یو ایس اے کا پریزیڈنٹ کہہ دے کہ میں نوشاد بھائی سے ملنا چاہتا ہوں، نوشاد بھائی بولیں گے نو 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 آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی یو. میں ایگزامپل دے رہا ہوں. دل میں تو بول رہے ہوں گے یار ایک وقت آ جائے ایسا میرا امریکہ میں سٹیٹس بڑھ جائے گا کہ جو اوباما کہہ دے کہ آئی وانٹ ٹو سی مسٹر نوشاد. کیا کہنے یار، مومن کمیونٹی کی تو بات ہو جائے گی مومن. اور اس نے اگر وہ کہہ دے کہ میں جعفریہ آ رہا ہوں، آئی وانٹ ٹو وزٹ جعفریہ، کوئی روک سکتا؟ آپ کہیں گے نو. ہم کیا کریں گے؟ میں تو ایگزامپل دے رہا ہوں. وہ کہتا ہے آپ کے گھر آتا ہوں میں، انویٹیشن بھیج دے جعفریہ گھر کا کہ میں آ رہا ہوں تمہارے پاس. کوئی آدمی ایسا ہے، آپ امریکہ کیا دنیا میں کہیں بھی چلے لیں، انڈین پریزیڈنٹ اگر آنا چاہے تو کوئی روک سکتا؟ وہ کہیں گے یار ہمارا تو اسٹیٹس بڑھ جائے گا سوسائٹی میں. ہم اگر وہ جو انویٹیشن آیا ہم تو اپنے گھر کے دروازے پر جو باہر گیٹ ہے نا اس میں لگا دیں گے کہ جو آگے چلنے والا آنے والا دیکھے کہ اس کے گھر میں پریزیڈنٹ آنے والا ہے. اتنا ہمارا اسٹیٹس ہے دوستو. اس کے بعد وہ جب آئے گا تو آنے سے پہلے ہم چیک کریں گے اس کو پسند کیا ہے. اگر اس کو یہ کلر نہیں پسند ہے تو اپنے گھر کا کلر پینٹنگ کر دیں گے، کرٹنز بدل دیں گے. جہاں بیٹھنے والا ہے، جہاں بیٹھنے کی جگہ ہے، اس کے صوفے کی پورا کیپیسٹی دیکھیں گے برابر ہے نہیں ہے. اس لیے آنے والا ہے 10 منٹ کے لیے، لیکن ہمارا سٹیٹس بڑھ جائے گا اس کے آنے سے. آپ خود سوچیں کہ جو دنیا کا پریزیڈنٹ جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس کے لیے ہمارا اتنا پریپریشن ہے. جو زمین اور آسمان کا مالک ہے وہ 15 شعبان کو آنے والا ہے. ہم اپنے گھروں کی کتنی تیاری کر رہے ہیں؟ اپنے گھروں میں کتنا پریپریشن ہے ہمارا؟ دیکھیے ایک چیز یاد رکھ لیں، امام بڑا گھر دیکھ کے نہیں آتا. ایک روم کا بھی ہے، حلال پیسے سے بنا ہے، پاک اور پاکیزہ ہے، وہاں امام آئے گا. اور ہر شیعہ کے دل کی خواہش ہونی چاہیے کہ امام ہمارے گھر میں آئے. آپ کہیں گے امام آتے ہیں، 100% آتے ہیں امام، 100%. کیا مولا علی کسی کے پاس نہیں جاتے تھے کھانے پہ؟ وہ 40 دعوتوں کا واقعہ کیا ہے؟ مظلوم کربلا نہیں کہتے جناب حبیب ابن مظاہر کے پاس؟ اللہ کا رسول نہیں جاتا تھا، ہمیشہ جاتے تھے. تو وہ اپنے دور میں جاتے تھے. یہ زندہ امام ہمارے پاس نہیں آتا. You can invite him for lunch. Believe me. 15 شعبان کا جو پریپریشن ہے نا وہ ڈراسٹک چینج ہونا، زبردست چینج ہونا اپنے گھروں میں. دیکھیں پینٹنگ کریں یہ کریں اس سے نہیں، چیک کرو کہ امام کو کیا پسند ہے اور امام کو پسند کیا نہیں ہے. امام مثال کے طور پہ گھر آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں، لیکن آپ کا تعلق کسی آپ کے رشتہ دار سے نہیں ہے، ریلیشن شپ کو بریک کر دیا، خط رحم کر دیا. امام آئے گا آپ کے پاس؟ آئے گا امام؟ عابد الرحمی تمہارے گھر آئے گا؟ تم بڑے پائس ہو، تم بڑی نماز پڑھتے ہو، تم روزے رکھتے ہو، تم مجلسیں کرتے ہو، سب کرتے ہو، لیکن تمہارا کزن جو نیویو ہے تمہارا، مثال کے طور پر جو تمہارا بھائی ہے، جو تمہاری بہن ہے، ان کے بچے فرسٹ بلڈ ریلیشن، ان سے تمہارے ٹرمز ہی نہیں ہے. امام آئے گا؟ کبھی نہیں آئے گا. آپ کو معلوم ہے کہ خط رحم کرنے والا اللہ اس کی زندگی کی رسی کو کاٹ دیتا. اگر ہماری ڈیسٹینی میں 70 ایئرس لائف لکھی ہوئی ہے مثال کے طور پہ 70 سال، اور اگر ہم خط رحم کر رہے ہیں، رشتہ داروں کے حق کو ادا نہیں کرتے، بلڈ ریلیشن سے ہم نے ریلیشن شپ کو بریک کر دیا یہ کہہ کر کہ مجھے ملنا نہیں ہے، میرا سٹیٹس ہے، یہ تو غریب رشتہ دار ہے، اس سے کیا میں ملوں، اس کا سلام نہ لوں، غریب آدمی ہے، رشتہ دار ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے، بچیاں ہیں، ہم نہیں ملتے. اس لیے کہ کیا یار اس کا سٹیٹس، اگر اس نے سلام نہیں کیا ہم کو، میں کیا کروں، سلام نہیں کیا تو کہتے یار اس اتنا مجھے سلام نہیں کیا، ختم، ریلیشن شپ بریک. کیا ہوتا؟ امام آئے گا آپ کے پاس؟ کبھی نہیں آئے گا.
امام کبھی سینے سے لگائے گا؟ نیور. امام کا جملہ ہے جو خط رحم کرے گا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں. سب سے پہلے چیک کرو. صرف اٹلانٹا کی بات نہیں کر رہا میں. آپ اٹلانٹا میں، احمد آباد میں آپ کی کوئی رشتہ دار ہے، اس سے آپ کا تعلق نہیں ہے. آپ کہیں گے یار میں تو یہاں وہ تو وہاں ہے. دوستو ایسا مت کرو. یقین کرو اگر کوئی صلہ رحم کرے گا نا. شکاگو شہر کا 3 سال پرانی بات کر رہا ہوں میں. بعد میں بات نکل رہی، واقعے کو کمپلیٹ کروں گا. حسینی امام بارگاہ میں مجلس میں پڑھ رہا تھا. میرے پاس ایک شخص آیا، ینگ آدمی ہے، 35-40 سال کا. آ کے کہنے لگا کہ مولانا میرا ریئل اسٹیٹ کا بزنس تھا، یہاں پہ میرے بنگلاز تھے، میرے بلڈنگز تھے جو میں رینٹ پہ دیتا تھا. آج 3-4 سال سے میرا گراف نیچے آ گیا. اب میرے پاس ایون آئی ڈونٹ ہیو مائی اون ہاؤس. میں رینٹ کے ایک اپارٹمنٹ میں ہوں. گھر پہ آیا تھا، میں ڈیوان پہ ٹھہرا ہوا تھا جب شکاگو میں. وہ یہ مجلس میری انٹرنیٹ پہ بھی ہے، میں نے نیکسٹ ڈے اس کو بتایا تھا. وہ میرے پاس آیا تو میں نے کہا آپ نماز پڑھتے؟ اس نے کہا یار میں تو نماز پابندی سے نماز پڑھتا ہوں. میں نے کہا آپ روزے؟ کہا بالکل. اس نے کہا میں تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، صلاۃ اللیل، شب نماز پڑھتا ہوں. اور اس نے کہا میں زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں، میں جامعہ پڑھتا ہوں. یہ سیکوینس ہے مولا کا، یاد رکھو. کبھی پرابلمس میں تم آ جاؤ نا تو امام نے 3 چیزیں بتائیں، زمانے کے امام کا بتایا ہوا ہے. صلاۃ اللیل، صلاۃ اللیل، صلاۃ اللیل کا مولا نے 3 دفعہ کہ شب نماز پڑھ، شب نماز پڑھ، شب نماز پڑھ. شب نماز 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے، 3 رکعت پڑھو. 2 رکعت شفا، 1 رکعت وتر. 10 منٹ میں ہوگی. آپ کو 40 نام یاد نہیں ہے، نو پرابلم. 1 نام یاد ہے، اس کے بعد اللہم اغفر مومنین و مومنات بول کے ختم کر دو. ضروری نہیں ہے، کوئی چیز ضروری نہیں ہے، مستحب نماز ہے. سمپل عادت ہو جائے تم کو. تو وہ کہا کہ یہ، اس نے کہا کہ مولانا میں شب نماز پڑھتا ہوں، اس لیے کہ امام نے بتایا تھا کہ نماز شب پڑھو. نماز شب میں اگر تمہارے پرابلم سالو نہیں ہوا تو تم فوراً نماز شب کے بعد زیارت عاشورہ پڑھو. اگر زیارت عاشورہ سے بھی تمہارا پرابلم سالو نہ ہوا تو زیارت جامعہ پڑھو، جامعہ صغیر. یہ سیکوینس ہے امام کا. یہ 3 چیزیں کرنے کے بعد یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اس کی حاجت پوری نہ ہو. پاسبل ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے. لیکن یہاں سے انلیس خط رحم کرتا ہے، انلیس حرام کھاتا ہے، مطلب یہ سب چیزیں ہیں تو ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر انسان پائس ہے، سب عبادتیں کر رہا اور یہ عمل کر رہا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس نے کہا میں صلاۃ اللیل پڑھتا ہوں، عاشورہ پڑھتا ہوں، جامعہ پڑھتا ہوں، نماز پابندی سے پڑھتا ہوں. میں نے کہا یار تم صلاۃ اللیل، عاشورہ، جامعہ پڑھتے ہو اور تم رزق کے پرابلم میں ہو. اس نے کہا مولانا 4 سال ہو گئے. میں نے کہا یہ پاسبل ہی نہیں ہے، تم کیسے؟ اس کے بعد میں نے پوچھا یہ بتاؤ تمہارے ماں باپ ہیں؟ اس نے کہا نہیں ماں نہیں ہے، باپ ہے. میں نے کہا باپ سے ٹرمز ہیں؟ تو کہا ہاں ہے. پھر میں نے کہا بھائی ہیں تمہارے؟ تو کہا ہاں، ایک دبئی میں ایک یہاں. میں نے کہا اس سے ٹرمز ہے؟ تو کہا ہاں ہے ٹرمز. میں نے کہا تمہاری بہنیں ہیں؟ تو کہا ہاں ہے. میں نے کہا ٹرمز ہے؟ تو کہا نہیں ہے. میں نے کہا جب MRI کیا نا تو پتا چلا ڈیزیز کہاں ہے. خالی ایکس رے سے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. MRI کیا تو پتا چلا نکلا کہاں، مرض ہے کہاں سا. دیکھ رہے اللہ اس MRI کو اچھا رکھے لیکن مومنین کو اس مرضوں سے بچا لے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو اس نے کہا کہ نہیں بہنوں سے ٹرمز نہیں ہے میرے. میں نے کہا کیوں نہیں ہے؟ تو کہا میرے بردر ان لا کے ساتھ بزنس میں کچھ مس انڈرسٹینڈنگ اور جو بھی سمجھے اس سے ہمارے بالکل. میں نے کہا تمہارے بچے ان کے بچے ملتے ہیں؟ کہا نہیں. کہا تمہاری وائف ان کی وائف اپنی سسٹر سے ملتی ہے؟ کہا نہیں. تم بھی نہیں ملتے؟ کہا نہیں. کہا 3 سال ہو گئے. میں نے کہا کلیئر ہے یار، ویری کلیئر. تم جب تک ملو گے نہیں، یہ اس کو بریک نہیں کرو گے آئس کو، تمہارا رزق آئے گا نہیں. بند، ایسا بند ہو جائے گا، ایسا بند ہو جائے گا. اللہ زندگی کاٹ دیتا، زندگی. کبھی موقع ملا تو پورے 5 مجلس خط رحم پہ پڑھوں گا، پورا 5 خط رحم چیز. یہ بیماری ڈیزیز ہماری کمیونٹی میں انٹر ہو گئی، ایسی انٹر ہوئی ہے.
کہ یہ کینسر ہے، کیا لٹرلی کینسر ہے. جس جگہ پہ، جس خاندان میں، جس گھر میں یہ ڈیزیز پھیلی ہوئی ہے نا، جیسے کینسر میں انسان مر جاتا ہے نا کنفرم 6 مہینے 1 سال 2 سال 3 سال، انہیں کینسر کا مطلب موت کا پیغام آ گیا. اب پتہ نہیں کتنی دیر چلے گا لیکن وہ ختم ہونے والا ہے. کتنا فیئر ہے ہم کو کینسر سے. یہ کینسر سے 100% زیادہ چیز ہے. یہ بیماری ہر چیز کو ختم کر دے گی. یہ دیمک سمجھتے ہیں لکڑی کو جو کھاتی ہے، سامنے سے تو بہت اچھی ہے، اندر سے پورا ختم کر دے گی. وہ چیز ہے یہ ادئی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ نوشاد بھائی بولے نا. تو یہ جو ہے بیماری ڈیزیز ہے، بلیو می، خطرناک چیز ہے. سب سے پہلے 15 شعبان سے پہلے، اب آپ کو میں بتاؤں گا تو اس لیے کہ 15 شعبان کا ایک بڑا امپورٹنٹ میسج ہے کہ اگر آپ 15 شعبان سے پہلے اپنے خالی آج رات میں گھر جا کے چیک کرو کہ تمہارے خاندان احمد آباد میں، گجرات میں، جہاں پہ بھی ہے، ان سے کسی سے ٹرمز نہیں ہے. اگر ٹرمز نہیں ہے اور تمہارے پاس رسک چل رہا ہے تو تم یہ سمجھو وہ بلیسنگ ہے اس کی. 1 منٹ میں لے بھی سکتا ہے. وہ تو کرم ہے امام کا کہ تمہارا چل رہا ہے، ورنہ ایک ایک روٹی کے محتاج ہو جاؤ گے. روٹی کے محتاج ہو جاؤ گے. تو میں نے کہا یار تم جاؤ اپنی بہنوں سے مل لو. اس نے کہا مولانا میں تو بڑا آدمی ہوں، میں بڑا بھائی ہوں، کیسے؟ میں نے کہا بڑا چھوٹا چھوڑو، تم یو آر ان اے بگ پرابلم، جاؤ ملو. کہا اگر نہیں ملے تو میں نے کہا تم اپنی حجت کو تمام کرو. میں اس کو کنٹینیو کروں گا کل خط رحم سے رحم کو 15 شعبان کے لیے. آپ یقین کریں اس نے فون کیا شام میں امام بارگاہ حسینی میں آ کے اس نے ہاتھ رکھ دیے. بہنوں نے ایسے ویلکم کیا. بھائی مل گیا. 1 سال کے بعد جب لاسٹ ایئر میں گیا تو میں اس کے اون ہاؤس میں مجلس پڑھا، ذاتی گھر میں مجلس پڑھا ہوں. جو رینٹڈ فلیٹ میں تھا، بزنس ختم ہو گیا تھا، مولا نے 1 سال میں اس کے رزق کو ایسا ریوائیو کیا کہ آج اس کا اون بنگلہ ہو گیا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو ایک مثال ہے. خط رحم صلہ رحم کل چلے گی، کل تک چلے گی بات. تو اللہ مجلسی نے ایک کیبنٹ بنائی ہے. اللہ مجلسی نے امام کے اوپر لکھا ہے کہ امام جو حکومت چلاتے ہیں نا، امام تو حجت ہے، خدا ہے، امام تو حجت ہے. 2 نبی ہے، جناب خضر اور جناب الیاس. 4 نبی زندہ ہے نا، خضر، الیاس، ادریس، عیسیٰ. یہ 4 نبی ہیں جو زندہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے عیسیٰ 4تھے آسمان پہ، خضر پانی کے اندر ہے، الیاس زمین کے اوپر ہے. زمین میں کوئی اگر راستہ بھول جاتا ہے الیاس بتاتے. پانی میں کوئی شیعہ مر جاتا، کوئی مسلمان مر جاتا تو جناب خضر اس کی نماز جنازہ پڑھاتے. تو یہ 2 نبی زمین پر ہے. ادریس جو 30,000 اپروکسیمیٹلی 30,000 جناب آدم کے بعد کا سب سے بڑا نبی ادریس ہے. اس کے بعد نوح نبی ہے. تو ادریس جو ہے وہ وہاں پہ وہ بھی 4تھے آسمان پہ بھی، جنت میں بھی جاتے ہیں. جناب عیسیٰ نبی بھی 4تھے آسمان پہ. 2 نبی اوپر ہے، 2 نبی نیچے. تو اللہ مجلسی کہتے ہیں کہ خضر اور الیاس اور 2 انسان ہیں جو مولا نے اس دنیا سے چنا ہے. ان کو اوتاد کہتے ہیں. 40 نجبا ہیں، 70 ابدال ہیں، 360 صالحین ہیں. 40 نجبا ہیں، 70 ابدال ہیں. کویت میں ایک ابدال آج بھی دفن ہے، سید عابد غریب عربی ہے، کویتی ہے. 71 میں ان کی ڈیتھ ہوئی آپ کے سلب خات کے قبرستان میں، آخری میں وہ دفن ہے. تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا عربی لوگوں کو کہ ان کی خبر پہ جا کے دعائیں مانگتے ہیں، ہرا کپڑا چڑھانا کوئی واجب نہیں ہے، چڑھاتے ہیں، ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں. کہا گیا کہ کویت کی جو بقا ہے وہ سید عابد غریب جو 71 میں انتقال ہوا، کہتے ہیں یہ ابدال تھے اپنے دور کے جن کی برکت اور رحمت مسلسل ہے. بہرحال تو اگر اس میں سے 300 کوئی مرتا ہے، 2 آدمی مرتا ہے اوپر، نبی تو زندہ ہے، 2 آدمی جو ہے وہ مرتا ہے، تو مولا کیا کرتے ہیں 40 میں سے ایک کو اپ گریڈ کرتے ہیں، اوپر لاتے ہیں. ادھر 39 ہوتے ہیں، پھر 39 میں سے 70 ابدال میں سے ادھر لاتے ہیں، ادھر 69، پھر 360 میں سے مولا اوپر ایک کو کرتے ہیں، وہاں 359. پھر امام چنتا ہے زمین پہ کہ کوئی ایسا پائس متقی انسان ہے، اس کو مولا اوپر کر دیتے. تو اس طرح ایوری ٹائم ایک چانس ہے کہ ہم آپ ظہور کا انتظار کریں، ہم امام کو دیکھیں، وہ الگ بات ہے. لیکن اگر آپ چاہیں اس قابل بن جائیں تو امام آپ کو اس زندگی میں اپنی زیارت کرا لیں، اس زندگی میں آپ کی زیارت ہو جائے. اور دوسری چیز کیا ہے، ایک چیز یہاں پہ میں بات روک کے کہتا ہوں کہ امام جو ہے، امام زمانے کا امام یہ نہیں کہ آپ جب چاہے جب مل سکتے ہیں. نو، امام چاہے تو امام ملے گا، ہم اپنی مرضی سے نہیں مل سکتے. کوئی یہ کہتا ہے کہ میں امام سے جب میں whenever I feel like I can meet امام، نو غلط ہے.
मिल ही नहीं सकता। ये जो औताद है ये भी नहीं मिल सकते, कोई नहीं मिल सकता। इमाम जब फील करता है कि आई हैव टू गो एंड सी हिम, तो इमाम आता है, इमाम आके मिलते हैं। हम क्या समझ रहे हैं कि अगर इमाम हमारे पास आए तो हमारी सबसे बड़ी बात है। यू डोंट नो कि ब्लेसिंग क्या है इमाम की, एक अजीब रहमत है। तो 15 शाबान, 15 शाबान, 14 शाबान की रात जब आप ये जाफरिया सेंटर आए ना, तो वापस नहीं जाए फजर तक। वो रात सोने की रात नहीं है, 365 नाइट सो जाए, घरों में जाके सो जाए, आराम करें। ये दफा तो अमेरिका में ब्लेसिंग है कि सैटरडे नाइट वीकेंड है आपका, सैटरडे दिन भर सोते रहे, रात में नहीं सोना। इसलिए नहीं सोना कि मगरिब शुरू हुई नीमे शाबान की, सुबह फजर तक एक लम्हा, एक कुछ मिनट, कुछ सेकंड्स ऐसे आएंगे, आप अगर उस वक्त मिसाल के तौर पे कह दें कि बोला मुझे चांद दे दो, तो चांद मिल जाएगा। यू व्हाटएवर यू आस्क, कोई प्रॉब्लम, इमिग्रेशन का आपका उस रात को सॉल्व होना ही होना है। शादी का प्रॉब्लम है, बेऔलाद है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उस रात में एक अमल करो दोस्तों, बीबी का 510 टाइम्स करना, या मौलाती या फातिमा गिस्नी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमल। इस अमल के बारे में कहा गया कि अगर अंधेरा आ गया तुम्हारे सामने, डार्कनेस, तुम्हारे परेशानियां माउंटेन की तरह हो जाए, पहाड़ बन जाए, तुमको रास्ता नहीं मिले कि मैं रास्ता वेल्स नहीं है, मुझे जाऊं कैसा, पहाड़ मेरे सामने, इतनी परेशानियां, बिजनेस की, सेहत की, कोई 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 प्रॉब्लम, उस रात बीबी का वास्ता देकर, ये बीबी का अमल है, ये बाहर नहीं करना, अंदर करना। बीबी का नाम बाहर नहीं लेना, ये नाम, ये जो बड़ा ये नाम है ना, फेस है, ये नाम पे सलवात लाजिम है। आपको मालूम, हुर ने यही कहा था, पूरे शोदाए करबला में किसी को मौला ने इतना बड़ा ऑनर नहीं दिया जो हुर को ऑनर दिया था, कि हुर के पेशानी पे रुमाल शहजादी है। क्यों किया था? जब हुर ने इमाम हुसैन के घोड़े पे पानी, जब इमाम हुसैन ने रास्ते में पिलाया था उनके लश्कर को, तो और जब पानी पी के इसके जिंदगी मिली, तो हुर ने क्या किया था, अपने इन हाथों को इमाम के घोड़े पे जुलजना के लजाम पे डाल के कहा था कि फर्जंद रसूल, मैं आपको जाने नहीं दूंगा कूफा, मैं मेरे साथ चलो। वो यजीद के लश्कर में था जब हुर, तो हुसैन ने उस वक्त एक जुमला कहा था। हुसैन ने गुस्से से हुर को देख के कहा, हुर तेरी माँ तेरे गम में रोए। अरब में अगर किसी को कुछ बोलना है कि तेरी माँ तेरे गम में रोए ना, तेरी माँ मातम में बैठ जाए तेरे, तो क्या बात कर, तेरी माँ, तू मरेगा, तेरी माँ तेरे गम में रोएगी। जैसे ही कहा, जैसे ही हुसैन ने कहा, हुर सरदार है अपने लश्कर का, अपनी आर्मी का सरदार था, कबीले का, अपने ट्राइब का, उसने सर को झुकाया, झुका के कहा कि फर्जंद रसूल, अरब की जमीन पर किसी माँ का कोई बेटा नहीं है जो मुझसे ऐसे कलाम करे, लेकिन आपकी माँ का नाम मैं आसमानों के नीचे नहीं लेता। एहतराम देखो, एहतराम देखो। उसने कहा, मैं आपकी माँ का नाम खुले आसमान के नीचे नहीं लेता। जब बीबी का इतना एहतराम किया, जब हुर घोड़े से जमीन पे आया, तो हुसैन ने पहुंच के कहा, हुर तेरी माँ ने कितना अच्छा तेरा नाम हुर रखा। उसके बाद अपना रुमाल, शहजादी का रुमाल सर पे बांधा। दोस्तों, हुर वो बादशाह है, वो किंग है जिसके सर पे ये क्राउन मौजूद है। सारे दुनिया के क्राउन एक तरफ, रुमाल फातिमा एक तरफ, समझे? तो बीबी का नाम बाहर नहीं लेना, ये अमल बाहर नहीं करना, उस दिन जाफरिया में करें, आप अंदर ज़ेरे समा करें। देखिए, वाजिब अमल नहीं है, मुस्तहब है। अगर कोई ले रहा तो मैं ये नहीं कहता कि गुनाह नहीं है, गुनाह नहीं कर, मैं एक मिसाल दे रहा हूं आपको। जितना एहतराम करेंगे उतनी दुआ कबूल होगी, जितना खुलूस को पैदा करेंगे उतना। 510 टाइम्स पढ़े, 2 रकअत उस रात में, नीमे शाबान की रात में, सैटरडे नाइट 14 शाबान की रात में जब आप अमाल करते रहे, 2 रकअत नमाज पढ़े, बीवी से हाजत की, हदिया करें जमाने के इमाम को, दादी की नमाज बेटे को हदिया करें, करने के बाद तस्बीह ज़हरा पढ़ो, तुरबे को, सिजदेगा को हाथ में ले लो, हाथ में लेके यहां रख के 100 टाइम्स पढ़ो, या मौलाती या फातिमा गिस्नी, फिर यहां पढ़ो राइट चीक पे, या मौलाती या फातिमा गिस्नी, फिर 100 टाइम्स यहां पढ़ो, या मौलाती या फातिमा गिस्नी, फिर यहां पढ़ो, या मौलाती या फातिमा गिस्नी।
400 फिर 110 मरतबा यहाँ कहो, 510 टाइम्स हो जाए। उस तुरबे को हाथ में लेके जमाने के इमाम की बारगाह में उस रात का वास्ता देकर दुआ करो। आप, मैं बड़ा बता रहा हूं आपको, पहाड़, माउंटेन्स सामने और आपको वेव्स नहीं मिल रहे, रास्ता नहीं मिल रहा, अंधेरा है, आप नूर चाहते हैं, ब्राइटनेस चाहते हैं, रोशनी चाहते हैं। ये अमल करो उस रात में, लेकिन यहां से करना, इस अमल करने से पहले चेक करो किसी के साथ खतरे रहम तो नहीं हुआ। प्लीज, आप बोलेंगे मौलाना ने बता के चले गए, हमारी तो दुआ ही कबूल नहीं हुई। दुआ कबूल नहीं हुई तो देयर इज सम रीजन। हमारे गुनाह उस रात में इस्तिग़फ़ार कसरत से करना, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, इंग्लिश में बोलो ना, सिर्फ बोलते रहो, बच्चों से कह रहो, बोलते रहो आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, अल्लाह की। और इस्तिग़फ़ार एक रूटीन का इस्तिग़फ़ार नहीं, उस रात में जब इस्तिग़फ़ार करो, बड़ों से करो, अपने गुनाह को याद करके आंसुओं को निकालो, रोते करो कि परवरदिगार फॉरगिव मी, फॉरगिव मी, फॉरगिव मी, फॉरगिव मी। जितना बोलेंगे उतनी दुआ कबूल होगी। ये नहीं कि रूटीन में मौलाना ने कहा बोलना है, नो, फायदा ही नहीं हो। अपने गुनाह को याद करो, इसलिए कि दोस्तों कोई ऐसा शख्स नहीं है जो गुनाहगार नहीं। अब वो रात आपको पता है, मैं बताऊं आपको वो रात क्या है। वो रात के बारे में ये जो स्टार्स है आसमान के ऊपर, काउंटलेस है ना, कोई काउंट कर सकता है स्टार्स कितने? आजकल तो गूगल पे गए तो बिलियंस और ट्रिलियंस नजर आ रहे, इतने आसमान पे हैं। मासूम का जुमला, आबिद बिग्रामी का जुमला नहीं, मासूम कहता है उस रात अगर तुमने खुलूस के साथ, अगर तुम्हारे गुनाह सितारों के मानिंद हो, स्टार्स के उतने हो जो काउंटलेस है, उतने गुनाह भी है, और उस रात तुम खुलूस के साथ उसकी बारगाह में हाथों को फैला दो और कहो कि फॉरगिव मी, फॉरगिव मी, फॉरगिव मी, फॉरगिव मी, तुम्हारा अल्लाह गुनाह माफ कर देगा। एक चीज याद रखो, जब गुनाह माफ होते हैं ना तो फिर रहमत के दरवाजे खुलते हैं। गुनाह की हमारे पास जो हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, इसलिए कि रहमत के दरवाजे बंद है, क्लोज है, क्लोज है, बड़े बड़े लॉक्स पड़े हुए, अलीगढ़ लॉक्स, तो हम आगे नहीं जा रहे। जब गुनाह माफ होते हैं ना तो फिर रहमत के दरवाजे खुलते हैं, और रहमत के दरवाजे खुल जाए तो आपके लिए तो वॉक थ्रू होगा, हर चीज मिल जाएगी। अच्छा, ये मत समझे यार मुझे क्या जरूरत है, आई हैव गॉट एवरीथिंग इन एटलांटा, ये कभी मत समझो, आई हैव गॉट एवरीथिंग इन एटलांटा, नो, ये हो ही नहीं सकता। मौला कहना से बड़ी चीज है आपके पास। अली के पास क्या नहीं था, आलमीन का मौला है। वो जाके कह रहा अल्लाह की बारगाह में कि प्लीज फॉरगिव मी। मौला अपने लिए नहीं कह रहा, मौला ये कह रहा जब अली जैसा बंदा कह सकता तो तुमको क्या हुआ? अली को क्या, उनके सदक़े में हमारी दुआ कबूल हो रही है, लेकिन उसके बाद मौला का तरीका यह दुआ मांगने का। प्लीज डोंट फॉरगेट, वो रात सबसे इंपॉर्टेंट नाइट है, वो रात गुजर जाएगी, देन यू हैव टू वेट अगेन। प्लीज 15 शाबान 15 में क्या करूं, मेरा वक्त घड़ी बढ़ गया, 1 घंटा हो गया आज। बहरहाल डोंट वरी, मैं खत्म कर रहा हूं, पूरे वाकयात वैसे ही रह गए, फिर उसको कल कंटिन्यू करूंगा। कल परसों 2 दिन है बस, 2 घंटे मेरे पास, लेकिन मैं चाहता हूं कि 15 शाबान की वो पूरी इंपॉर्टेंस, मेरी ख्वाहिश है, मेरी आरजू है, जितने मोमिनीन यहां हैं जो सुन रहे मेरी मजलिस है दुनिया भर में, अल्लाह हर की हाजत 15 शाबान को पूरी हो जाए और हम इमाम से इतने क्लोज हो जाए 15 शाबान को। एक दुआ ये भी करना कि मौला उस 15 शाबान की रात में दौरान आमाल अपनी जियारत करा दो। सबसे बड़ी दुआ है दोस्तों, सबसे बड़ी दुआ है वो सुबह 15 की सुबह जब हम नमाज फजर पढ़े ना, उस वक्त इमाम की जियारत हो जाए हमको इंशाअल्लाह। ये जियारत हो जाए तो फिर तो आपका बेड़ा पारी हो गया, खत्म, हर चीज मिल गई इस इमाम की। अगर 15 शाबान को जाए, सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। बस मैं मजलिस को खत्म कर रहा हूं। इस इमाम से पूछा गया था जजीरे खिजरा में जाने वाले ने, कल मौका मिला तो मैं जजीरे खिजरा के बारे में बताऊंगा। वो ग्रीनलैंड, ये बर्मुदा ट्रायंगल नहीं है, बर्मुदा नहीं है ये, जो 200 किलोमीटर पे ना फ्लोरिडा से। कल बताऊंगा कि बर्मुदा ट्रायंगल क्या है और इमाम का जजीरा क्या है। कल की इंपॉर्टेंट मजलिस है, कल परसों 2 ही दिन है। तो जजीरा खिजरा में
جانے والوں میں جس کا پہلا نام ہے نا کتابوں میں، اس کا نام ہے سید علی ابن فاضل مازندرانی. ہر کتاب میں ملے گا آپ کو. علامہ مجلسی نے بھی لکھا، ایون نجم الحسن قراری 14 ستارے لکھتے ہیں، اس میں بھی ہے. سر فیض فرسٹ نام ہے نا علی ابن فاضل مازندرانی. عجیب پرسنالٹی تھی، عجیب پرسنالٹی. کل ان کا واقعہ پڑھوں گا میں کہ کیسا یہ گئے جزیرے میں، کیسا وہ آئی لینڈ کو دیکھا. آپ ہم امریکہ کو یا سوئٹزرلینڈ کو کیا سمجھیں، بہترین خوبصورت مقامات ہیں، لیکن جو بیوٹی وہاں پر ہے نا وہ جنت ہے زمین کے اوپر. بلیو می، جزیرہ امام کا جو حکومت ہے، گرین لینڈ جس کو کہتے ہیں نا، یہ گرین لینڈ نہیں دنیا کا، اس کو مت سمجھے یہ گرین لینڈ. نو 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 نو، یہ گرین لینڈ نہیں ہے. وہ گرین لینڈ میں تو لوگ ہیں. جزیرے خضرا میں بھی غیبت ہے امام کی. ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ امام گھوم رہے پھر رہے، نو، وہاں پہ بھی لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں نا ان کے اوپر بھی غیبت ہے مولا کی. وہ بھی نہیں ملتے. کل انشاءاللہ واقعہ آئیں گا تو میں بتاؤں گا آپ کو. تو پہلا شخص جو وہاں گیا وہ علی ابن فاضل مازندرانی ہے. وہ جب گیا وہاں پہ اس نے امام ملاقات سب سے وہ پورا ڈیٹیل تو کل آئے گا. جا کر پوچھا تھا مولا سے کہ مولا یہ بتائیے کہ کربلا میں کس شہید کا ذکر آپ کو بہت پسند ہے. امام حسین تو امام ہے، حجت ہے، ہر شہید اپنے مقام پہ اس کا مقام ہے. لیکن خواہش امام کی دیکھا. امام نے 2 شہیدوں کے لیے تاکید کی کہ دیکھو ان کا ذکر ضرور کرنا، سب کا کرنا، ان کا بھی کرنا. ایک یہ کہا کہ اس شہید کا ذکر ضرور کرنا جو میری دادی کے پردے کا محافظ تھا، عباس کا ذکر ضرور کرنا، جو بیویوں کے پردے کا محافظ تھا. دوسرا کہا اس شہید کا ذکر ضرور کرنا جس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا تھا. اس علی اصغر کا ذکر ضرور کرنا کہ جس کی ماں تڑپتی رہی. عزیزو، شہزادے علی اصغر کے ذکر کو تو ہر معصوم نے یاد کیا. جب کربلا کے بعد مختار خون حسین سے بدلہ لے رہے تھے تو منہال کوفے سے مدینہ گئے چوتھے امام کے پاس، اور بات کرتے کرتے انہوں نے پوچھا کہ مولا کیا آپ راضی ہیں مختار خون حسین کے، آپ کے بابا کے خون کا بدلہ لے رہے ہیں، چن چن کے قاتلوں کو مار رہے ہیں. تو امام کا سر جھکا ہوا تھا، سر کو اٹھا کے اتنا پوچھا کہ منہال یہ بتا کیا ہرملہ پکڑا گیا؟ ہرملہ کا نام سنا تو منہال نے کہا مولا آپ نے اپنے بابا کے قاتل کا نام نہیں لیا، اس کا نام نہیں لیا جس نے بھائی کے سینے پہ برچھی ماری، اس کا نام نہیں لیا جس نے چچا کے شانے کاٹے، آپ نے چھوٹے بھائی کے قاتل کا نام کیوں لیا؟ امام نے روتے ہوئے کہا کہ ہرملہ نے جو کام کیا ہے منال، اب تک وہ تیر ہمارے سینوں میں ہے. بس میں نے زحمت کو تمام کیا. منہال پلٹ کر کوفہ آئے، صبح کا وقت تھا، مسجد کوفہ میں داخل ہوئے تو دیکھا سامنے ہرملہ رسیوں میں جکڑا ہوا ہے، مختار سامنے ہے. تو منہال نے اللہ اکبر کہا. تو مختار نے کہا کہ بے شک کبریائی اللہ کے لیے، لیکن کیوں کہا؟ تو منہال نے پورا واقعہ بیان کیا کہ امام نے خواہش کی. تو مختار نے سجدہ شکر ادا کیا اور ادا کر کے ہرملہ کو قریب بلا کے کہا ہرملہ یہ بتا تو نے کربلا میں کیا کیا؟ اس نے کہا امیر میں نہیں بتاتا. مختار نے کہا نہیں تجھے بتانا ہوگا. ہرملہ کو جب زور دیا تو بس میں نے زحمت کو تمام کیا. ہرملہ نے کہا امیر میں عرب کا سب سے بڑا تیر انداز تھا، مجھ سے بڑا تیر اچھا کوئی نہیں چلاتا تھا. جب میں تیر چلاتا تھا تو 7 لوہے کی دیواروں کو چیرتا ہوا میرا تیر جاتا تھا. یہ ظالم چنا گیا علی اصغر کے سوکھے گلے کے لیے. مختار نے پوچھا یہ بتا تو نے کیا کیا؟ تو کہا بس دوستو ہرملہ کے منہ سے سنے، اسی میں مجلس تمام. 2 منٹ بس. مختار نے کہا ہرملہ بتا. تو کہا کہ اے امیر میں 7 تیر کو لے کے کربلا آیا تھا، 4 تیر میرے ضائع ہو گئے، نشانے پہ نہیں لگے، 3 تیر میرے نشانے پہ لگے. تو اس وقت مختار نے پوچھا وہ کون سے 3 تیر تھے؟ تو اس نے کہا اے امیر جب عباس پانی لے کے واپس آ رہے تھے میرا وہ تیر تھا جو مشک سکینہ پہ چلا، عباس کی امیدوں پہ پانی پھر گیا. دوسرا تیر وہ تھا جب حسین آخری لمحات میں گھوڑے پہ جھوم رہے تھے، میں نے پیشانی پہ مارا، حسین گھوڑے سے زمین پہ آ
گئے. کہا تیسرا تیر وہ تھا جب بچے کو لے کر حسین آئے, میں تیر چلانا چاہتا تھا, ہاتھ سے گر جاتا. عمر صاحب نے کہا ہرملہ تو اتنا بڑا تیر انداز ہے, بچے کا نشانہ نہیں لگ رہا. تو میں نے کہا تھا عمر صاحب جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھتا, جب میں نشانہ لگاتا ہوں تو خیمے کا پردہ ہٹتا ہے, ایک ماں ہے جو پکار کے کہتی ہے ارے میرا بچہ پیاسا ہے. اب جو تیر چلا حسین کے ہاتھ میں علی اصغر منقلب ہو گئے. حسین نے آسمان کی طرف دیکھا, کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار حسین کے اس معصوم بچے کا واسطہ ان آنسوؤں کو تو قبول کر لے. بی بی فاطمہ کے بھرے ہوئے گھر کا واسطہ پروردگار ہمارے پریشانیوں کو دور کر دے. شہزادے علی اصغر کی بھوک اور پیاس کا واسطہ جو بے روزگار انہیں روزی عطا فرما, جو برسر روزگار ان کی روزی میں برکت عطا فرما. شہزادے علی اصغر کا واسطہ جو مخروض ہیں ان کے قرض عطا فرما. امام کے چاہنے والوں کی عزتوں کی حفاظت فرما. دنیا بھر میں جہاں جہاں مولا کے چاہنے والے ہیں, بالخصوص عراق میں, ایران میں, لبنان میں, پاکستان میں, بحرین اور سعودی عربیہ, جو امام کے چاہنے والے ہیں ان کی جان, مال, عزت, آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان آزاداری کو نیست و نابود کر دے, آزاداری کو فوقیت عطا فرما, پرچم اسلام کو سر بلند فرما. تجھے شہزادے علی اصغر کی زخمی خون کا واسطہ, ان کے ناحق خون کا واسطہ, ان کے زخمی گردن کا واسطہ, جو بیمار ہیں انہیں مکمل طور پر صحت کامل عطا فرما. ایک مومنہ بہت بیمار ہے, پروردگارہ تجھے شہزادی علی اصغر کا واسطہ, جناب رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ, تو اس مومنہ کو تمام مولا کے چاہنے والے جن کے نام لیے گئے ان کو مکمل طور پر صحت کامل عطا فرما. شہزادے کے نام پہ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے. پروردگار ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو, ہمارے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرما, اور جن جن لوگوں نے ان مجلس کے انعقاد میں حصہ لیا ان کو ان کے رزق میں برکت عطا فرما, ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. جو امیگریشن کے پرابلمز میں یہاں پر ہے, تجھے بھی شہزادے علی اصغر کا واسطہ ان کے اس امیگریشن کے پرابلمز کو دور کر دے. زمانے کے امام کو سلامت رکھ. 15 شعبان کی جو رحمتیں تو عطا کرنے والا ہے, جتنے مومنین یہاں پر ہیں اور دنیا بھر میں جہاں جہاں مولا کے چاہنے والے ہیں, پروردگار جو زندہ ہیں ان پر, جو مر گئے ان پر اپنی رحمتوں کو اس رات کو نازل فرما دے. امام کو سلامت رکھ اور تاجیل فرما ظہور سرکار امام میں. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ رضوان بھائی کے تمام مرحومین, اپنے اپنے مرحومین, مومن کمیونٹی کے تمام مرحومین, اور آج اس کی پہلی رات ہے, اور سید علی ابن فاضل مازندرانی کے لیے بھی سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین السلام علیکم یا رسول اللہ.